تعالیٰ آپ کو اسی کے ساتھ اٹھائے تو یہی قبر عذاب کا سبب بن جائے گی. یہی قبر آگ، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ نوئلہ اور قبر بچھو آپ کے جسم کو نوچے گا، کھائے گا. جب آپ کی کھال، آپ کے جسم کا گوشت کم ہو جائے گا، اللہ اس میں پھر گوشت ڈال دے گا اور یہ حشر کے میدان تک ہوتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قبر کے منازل کتنے خطرناک ہیں، کتنے خطرناک ہیں. ذرا ماں اور بہنوں کو جانب ذرا مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر حضرت فاطمہ تو زہرا جیسی کنیز، جیسی صاحب جمال خاتون، میرے نبی کی صاحبزادی، دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں لا سکتا، ان جیسی کوئی خاتون ہی نہیں. جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی پوری رات عبادت میں گزر جاتی، ساتھ ہی ساتھ شوہر کی خدمت بھی کرنا، روٹی بھی پکانا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا. آپ کے ہاتھوں میں ڈھٹے پڑ جایا کرتے تھے، نشان، مشکیزے سے پانی نکالنا، کنویں سے پانی نکالنا. یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی پوری رات مصلی پر. اور حضور نے حضرت فاطمہ تو زہرا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جنتی جوان جو عورتیں ہیں ان کی آپ سیدہ ہیں، آپ کو وہاں حکومت ہے آپ کی جنت کے اندر. لیکن اور جب حشر کے میدان میں آپ کی سواری نکلے گی تو ایک عام اعلان ہوگا کہ فاطمہ تو زہرا گزر رہی ہیں، آپ اپنی نظروں کو جھکا لو. اللہ، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں آپ کو لے جایا جائے گا. یہ شان ہے آپ کی. لیکن آپ کا اہم بات جو ہے وہ سنو. جب آپ کا وصال ہوا تو ایک صحابی رسول ہیں ابو ذر غفاری. کیا نام ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. وصال ہوا تو انہوں نے قبر کھودی جنت البقیع کے اندر. اور قبر کھودنے کے بعد جب قبر پورے طور پر تیار ہو گئی اور جنازہ آنے والا تھا تو آپ نے قبر سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے قبر تجھے معلوم ہے کہ میں تیری چھاتی میں کس کو رکھنے جا رہا ہوں؟ اے قبر سن، یہ وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ سید المرسلین جو تمام جہان کے آقا ہیں، سردار ہیں، ان کی بیٹی جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور مولا علی کی زوجہ ہیں. حسن و حسین جو جنتی جوانوں کے سردار، ان کی امی جان ہیں. ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ اکبر. اے قبر تو سنبھال کے رہنا، ان کے جسم کو سلامت رہنا. تو قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر غفاری میں حسب و نسب نہیں دیکھتی. جب قبر سے یہ کہا یہ سید المرسلین کی بیٹی ہیں، جو تمام جہان جن کے لیے سجایا گیا ان کی بیٹی ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں، حسن و حسین جو جنتی جوانوں کے سردار سیدہ ان کی امی جان ہے. تو قبر سے آواز آئی، یہ جو تم حسب و نسب، یہ جو تم پریوار گنا رہے ہو، قبر سے آواز آئی میں یہ نہیں دیکھتی بلکہ میرے اندر آنے والا وہ شخص جس کے اعمال بہتر ہوں گے وہی میرے اندر سما سکتا ہے، وہی محفوظ رکھ سکتا ہے. اب ذرا آپ غور فرمائیے، جس کی پوری رات مصلی پر گزرتی ہو اس کے بارے میں قبر یہ اعلان کرے کہ میں حسب و نسب نہیں دیکھتی. یہ قبر کا ایک انداز ہے. حالانکہ قبر روزانہ انسان کو پکار کے کہتی ہے، انا بیت الدہدی انا بیت الوحدتی، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں. میرے اندر اندھیرا بھی ہے، میرے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں اور مٹی کی صفتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، میں انسان کو کھا جاتی ہوں. اللہ بلی قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے. جب بھی انسان قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ قبر کی مٹی کہتی ہے، انسان میرے سینے پر اکڑ کے مت چل، دیکھ ایک دن تو میرے چھاتی میں سما جائے گا اور میں تیرے جسم کو کھا جاؤں گی. جس طرح سے انسان جو ہے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ.
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی آخرت کو بہتر کریں اور بالخصوص حضور سے سچی محبت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ حضور سے سچی محبت کریں۔ اگر حضور کی محبت آپ کے سینے میں نہیں ہوئی تو قبر تو پھر آپ کو نہیں چھوڑے گی، یہ تو بات طے ہے۔ اور جو حضور سے نفرت کرتے ہیں، حضور کی میلاد سے نفرت کرتے ہیں، ربیع الاول کے موقع پر جھنڈی لگانے سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دور رہیے، چونکہ قبر آپ کو پھر نہیں چھوڑے گی۔ چونکہ اللہ نے یہ پوری کائنات کو سجائے اپنے حبیب کے لیے ہے، اور جہاں حبیب کی شان میں گستاخی ہوگی وہاں اللہ برداشت نہیں کرے گا، وہاں آپ کو اللہ رب العزت جو ہے قبر کے اندر ایسے ایسے فرشتے بھیجے گا کہ آپ کے جسم کو کھائیں گے، آپ کے جسم کو ایسے ایسے گرج مارے جائیں گے کہ آپ پھر تو آپ کا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ جو حضور سے سچی محبت کرے گا وہی محبت اس کی قبر روشنی بن جائے گی۔ اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اور حضور کی محبت، اللہ اکبر، جس نے حضور کی محبت میں اپنی سینے کو قربان کیا، حضور کی محبت میں اپنا سینہ لبریز کیا، آج ان کی مثالیں زندہ ہیں۔ ان کو موت نہیں آئے گی، قیامت کو موت آئے گی، سب ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے گا، لیکن حضور کے جو جانثار صحابہ تھے ان کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ آپ دیکھیے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، یار ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم چند دن نمازیں پڑھنے لگتے ہیں تو ہم اپنے نماز پر غرور و تکبر کرنے لگتے ہیں، ہم کسی کو سمجھتے نہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ تو بہت دور کی بات، یہاں تک کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو سجایا اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا عمل دیکھیے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آج تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا یار قیامت کب آئے گی، میرے قبر میں کیا حال ہوگا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ امام صاحب کوئی ایسا مسئلہ بتائیے کہ میری آخرت سمر جائے، میری قبر میں روشنی ہو، قبر میری دہلے نہ، اس طرح سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ سب نڈر ہو گئے، سب کو موت نہیں آنا، اس طرح سے انسان کی زندگی آج کل گزر رہی ہے۔ تو وہ صحابی رسول اللہ کہنے لگے، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی رسول، کیا تم نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، حالانکہ صحابی رسول ہو اور قیامت کی فکر اور تیاری نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ نمازوں کا انبار ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا انبار ہے، یہاں تک کہ حضور کی دیدار کی عظمت اتنی ہے کہ کتنے بڑا قطب ابدال ہو جائے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کے صحابہ کا مقام ستاروں کے مانند ہے، جس طرح سے ستارے بلندی رکھتے ہیں اسی طرح سے صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہر اعتبار سے بلند ہیں۔ ان کا قرآن بھی بہت ہی عمدہ ہے، ان کی نمازیں بھی بہت عمدہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہیں۔ ان کی نمازوں کا بھی کوئی جواب نہیں، ان کے قرآن پاک کا بھی کوئی تلاوت کا جواب نہیں، ان کے ذکر و اذکار کا بھی کوئی جواب نہیں، لیکن کوئی نازا نہیں، کوئی فخر نہیں، کہتے یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں۔ تو پھر تیاری کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ میرے دل میں آپ کی محبت کا چراغ روشن ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میرے سینے میں موجزن ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہے تو کل قیامت کے دن تم میرے ہی ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن جگہ میں رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کی زندگی یہ تھی کہ ساری نمازیں ایک طرف، حضور آپ کی محبت سب سے اعلیٰ، آپ کی محبت سب سے عرفہ۔ اگر آپ کی محبت ہمارے سینے میں نہیں، اگر آپ کی الفتیں ہمارے سینے ہمارے ساتھ نہیں، اگر آپ کی کرمی نوازشیں اگر آپ کی ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہماری نمازیں کس کام کے؟ صحابہ کی زندگی یہ تھی، لیکن آج ہم تھوڑی دن نماز پڑھنے لگے تو بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور جس نے حضور کی محبت میں دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول، ایک یہودی کا لڑکا، اور یہودی حضور سے بے پناہ نفرت کرتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، حضور کو ہمہ وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اسی کغار پر تھا، راستے میں کھڑا ہو جاتا حضور کو تکلیف دینے کے لیے، لیکن ایک مرتبہ حضور کی نگاہیں اس پر پڑیں۔ اللہ اکبر۔ تو آیا تھا دشمن بن کے، لیکن حضور کی نگاہیں پڑی تو اسیر بن گیا، حضور کا محبوب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کا حال دیکھو آپ،
وہ حضور کا اسیر بن گیا. حضور کی محبت جب بھی حضور کی تڑپ اس کے دل میں سینے میں سماتی, مسجد نبی کے ارد گرد گھومتا, حضور کا حسین چہرہ دیکھ کے اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتا. یہ کافی عرصے تک چلتا رہا, یہاں تک کہ حضور کا اسیر ہو گیا. اس کے دل میں حضور کی محبت, حالانکہ دشمنی رکھتا تھا, لیکن حضور جس پر نظر کرم فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت نے کیا ہے عمدہ شعر کہا, تیرے ابرو کے تصدق پیارے بند کریں گرفتاروں کے. اگر حضور اپنی نگاہیں کرم کسی پر ڈال دیں تو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں. اب دیکھو یہ یہودی کا لڑکا ہے, اس کے پاس کوئی کار خیر عمل نہیں, لیکن حضور کی محبت اس کے سینے میں دن بدن سماتی جا رہی, یہاں تک کہ ایک دن بیمار ہو گیا, علیل ہو گیا, جسم ٹھنڈا ہو گیا, پیر سرد ہو گئے. اطباء ڈاکٹروں کو دکھایا, جواب دے دیا. اب بیٹے سے پوچھا, بیٹا تیری کوئی آرزو, کوئی تیری تمنا ہے؟ تو بیٹے نے سسکتے ہوئے, روتے ہوئے, جھجکتے ہوئے کہا, ابا جان میری تو جانیں اٹکی ہوئی ہیں, سانسیں رکی ہوئی ہیں, اب شاید کہ میں اب زیادہ دن نہیں رہ سکتا. میری ایک آرزو ہے, اگر پوری کر دے میرے باپ, میرے ابو جان, تو آپ کی بڑی کرم نوازشی ہوگی. کہا بیٹا بول تو صحیح تیری کیا آرزو؟ ایک ہی نور نظر تھا. تو کہا جس سے آپ بے پناہ نفرت کرتے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, انیس کا میں اسیر, انہی سے محبت کرنے لگا ہوں. میں ایک بار جاتے جاتے میری سانسیں ٹوٹنے والی ہیں, ایک بار مجھے حضور کا دیدار کرا دو. اب باپ نے سنا تو آگ ببولا ہو گیا, لیکن بیٹا تھا, نور نظر تھا, اکلوتا تھا, سچی محبت کرتا تھا. بیٹا یہودی کے لوگ مجھے اپنی برادری سے نکال دیں گے, لیکن تیری محبت میں ضرور جاؤں گا. حضور کی بارگاہ میں گیا, سارا واقعہ سنایا. سنانے کے بعد حضور کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ چلو آج عاشق رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں, غلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چلو صحابہ سے کہا, سب لوگ وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ کو بڑی پوائنٹ کی بات دینا چاہتا ہوں, آپ غور سے سماعت فرمانا, توجہ سے سماعت فرماؤ, ادب کے دائرے میں رہو اور غور سے سنو. اب جب سارے حضرات پہنچے, حضور اس کی سانسیں رک چکی تھیں, آنکھیں بند ہو چکی. حضور نے جب باپ نے کہا, ابا جان اے بیٹے کھول آنکھیں, دیکھ تیرے حبیب آئے ہیں, تیرے محبوب ہیں, تیرے سرکار آئے ہیں, جن سے تو محبت کرتا ہے, جن کا اسیر ہے, جن کی محبت میں تو جو ہے بیمار ہے, آج تیرے آقا تیرے محبوب آئے ہیں. جیسے ہی سنا آنکھ کھولی اور آنکھیں پرنم ہو گئیں اور کہنے لگا, یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں, کوئی سرمایہ نہیں, نہ کوئی نماز, نہ کوئی روزہ. یا رسول اللہ جان ہنسلی میں اٹکی ہوئی ہے گلے میں, یا رسول اللہ اب مجھے اپنا اسیر بنا لیجئے, مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر لیجئے, اور مجھے اس بات کی ضمانت دیجئے قبر سے لے کے حشر تک کہ آپ ہی کی محبت میں جا رہا ہوں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بہترین جگہ عطا فرمائے. حضور نے جب اس نے اتنی بات کہی تو حضور نے کہا, پل کلمہ طیبہ, اور کلمہ طیبہ پڑھا, اور حضور نے اس بات کی ضمانت لی کہ میں قبر سے لے کے حشر تک تیرا ساتھ دوں گا, اور میں اللہ سے تجھے جنت دلواؤں گا. اتنا کہنا تھا, کلمہ طیبہ پڑھا, اس کی روح نکل گئی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس نے نمازیں پڑھی تھی؟ یہودی تھا. اس کا کوئی روزہ تھا؟ اس کی کوئی حج اس نے کیا تھا؟ کسی غریب کی مدد کی؟ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, خیرات و صدقات کیے؟ کچھ نہیں, صرف حضور کی محبت میں مرا. اب اس کا مقام دیکھیے. اب باپ نے کہا یہ تو مذہب اسلام پر مرا ہے, اب اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. اب جب اس کا کفن اور دفن ہوا, یعنی کفن اس کو دیا گیا, اس کو غسل دیا گیا, اب جب اس کا جنازہ نکلا ہے گھر سے صحابہ کے, اب حضور اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ پنجوں کے بل کیوں چل رہے؟ تو سرکار نے کہا, جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ اس کے جنازے میں فرشتوں کی شمولیت ہے, انسانوں سے زیادہ فرشتے شامل ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جب یہ قبرستان میں حضور تشریف لے گئے قبر کے اندر, اور اس جنازے کو قبر کے اندر اتارا, اب جب حضور نکل کے قبر سے آئے تو حضور کا چہرہ حشاش و بشاش ہے. پوچھا, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اس قدر سے دمدما کیوں رہا, خوش کیوں ہے؟ سرکار نے کہا, یہ میری محبت میں مرا, اور جب میں نے اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس کو ضمانت دی تو جنت کی حوریں اس کے دیدار کے لیے مشتاق تھی. آج اس کو قبر کے اندر جنت کا حلہ لیے, جوڑا لیے وہاں موجود ہے میرے آنے سے قبل, اور منتظر ہے کہ حبیب کب اس کا جو ہے دفن قبر کے اندر رکھے اور اس کو بہترین حلہ اور جوڑا پہنا ہے. اللہ اکبر. جو حضور کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے, جنتی حوریں اس کے لیے مشتاق اور غلمان
مشتاق رہتے ہیں. آپ ذرا یہ بتاؤ, کوئی نماز نہیں, کوئی ذکر نہیں, کچھ بھی نہیں اس کے پلے, لیکن حضور کی محبت میں مرا تو جنت کی حوریں اس کے لیے قبر میں مشتاق ہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. چند سے 100-150 سال کے تم پنپے ہوئے, پیدا کیے ہوئے, تم حضور کی شان میں, غوث کی شان میں, بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرتے ہو.